بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشاع في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب مثله برة للمبرع كذا فجار علم للفجرع. ٹھیک، بحث علم میں جاری تھی. ہم نے علم کو تقسیم کیا دو حصوں میں، علم شخص، علم جنس. علم شخص کی بحث تقریباً مکمل ہو گئی، کچھ رہتی ہاں. آج پھر علم جنس کی بحث کر لیں گے. علم جنس کیا ہے، کیا تعریف ہے؟ کہتا ہے علیہ السلام وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَلَم. وضع کیا عرب نے بعض اجناس کے لیے علم. اشخاص کے لیے تو علم وضع کرتے ہیں جس کو علم شخص کہتے ہیں، اشخاص کے لیے جو علم وضع ہوتا ہے. بعض اجناس کے لیے بھی علم وضع ہے، بعض اجناس کے لیے بھی علم وضع ہے جس کو کہتے ہیں کیا؟ علم جنس. علم جنس کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اجناس کے لیے علم وضع ہے، جس طرح علم اشخاص وضع ہوتے ہیں اس طرح علم اجناس بھی وضع ہے. بس یہ علم جنس علم شخص کی طرح ہے لفظی احکام میں، احکام لفظیہ میں. اچھا، جو احکام علم شخص کے اوپر جاری ہوتے ہیں وہی احکام علم جنس کے اوپر بھی جاری ہوتے ہیں. ٹھیک، اب وہ احکام کیا ہے نیچے کچھ مسائل بیان کرتا ہے سیوطی. ٹھیک، لیکن یہ علم جنس معنی کے اعتبار سے عام ہے، نکرہ کی طرح. معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ افراد کے اعتبار سے، یعنی معنی یعنی افراد کے اعتبار سے کیا ہے؟ عام ہے. صرف ایک فرد پر صدق نہیں آتا ہے بلکہ اس کے افراد کیا ہیں؟ زیادہ ہے. ہاں، شایع ہے نکرے کی طرح. اسما کی تقریباً 4 قسمیں یہاں بیان کرتا ہے. دیکھیں 4 قسمیں بیان کرتا ہے اسم کی. ایک ہے اسم علم شخص، علم ہے علم شخص. ایک علم جنس، ایک اسم جنس، ایک اسم نکرہ. کیا کتنی چیزیں ہو گئی یہاں پر؟ 4. علم شخص، علم جنس، اسم جنس، اسم نکرہ. ٹھیک، علم شخص کی تعریف ہم نے کیا. اسم یعین المسمى مطلقہ، اس کو علم شخص کہتے ہیں. ایک علم جنس ہے، ایک اسم جنس ہے، ایک نکرہ ہے. ان تینوں کی تعریف باید ہونی چاہیے. کس کو علم جنس کہتے ہیں اور کس کو علم کیا ہے اسم جنس کہتے ہیں، کس کو نکرہ کہتے ہیں، کس کو علم شخص تو ہو گئی تھی. علم جنس، اسم جنس اور نکرہ. علم شخص دیکھیں کیا علم شخص کی تعریف تو ہو گئی، یعنی اسم جنس کی کیا تعریف ہے؟ اسم جنس کی، اسم جنس کسے کہتے ہیں؟ کیا فرق رکھتا ہے اسم جنس علم جنس کے ساتھ؟ ٹھیک، دونوں کسی حد تک قریب ہے ایک دوسرے کے. اس علم جنس
اس لفظ کو کہتے ہیں جو وضع ہو، کیا جو وضع ہو ایک حقیقت کے لیے، ایک ماہیت کے لیے، جو حقیقت و ماہیت ذہن میں ہے اس کے لیے وضع ہوتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ حقیقت و ماہیت جو ذہن میں ہے اس ذہنی حقیقت کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کا جزء موصولہ، حضور ذہنی جزء موصولہ یا شرط موصولہ قرار دیا جاتا ہے۔ بات واضح نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اسد اسم جنس ہے، اسد اسم جنس ہے، اسامہ علم جنس ہے، دونوں شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں لفظ شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسد اسم جنس، اسامہ علم جنس، دونوں کا معنی ایک ہے، وہی شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اسد بھی کہتے ہیں، اسامہ بھی کہتے ہیں، منتہا اسد اسم جنس ہے، اسامہ علم جنس ہے۔ ٹھیک، اچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟ مانا تو دونوں کا ایک ہے، شعر کو اسد بھی کہتے ہیں، شعر کو اسامہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا وضع کے اعتبار سے فرق ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہے کہ ہم نے چڑیا گھر میں دیکھا ایک حیوان ہے جو طاقتور ہے، اچھا ہیبت کیا ہے، خوفناک منظر رکھتا ہے، اس کے گردن کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ دیکھا ایک دفعہ جا کر دیکھا وہ شیر کیا ہے کہ ہاں گردن کے بال لمبے ہوتے ہیں، دیکھے مچھے بھی ہیں اس کے، جیسے طاقتور بھی ہے، جیسے دیکھ لیا اس کی شکل ہمارے ذہن میں آ گئی، ذہن میں اس کی شکل ہمارے ذہن میں آ گئی۔ اب ہم نے ایک لفظ کو، وہ جو حیوان چڑیا گھر میں تھا اس کے لیے جو ہمارے ذہن میں اس کی تصویر تھی، اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا، لفظ اسامہ۔ یہ لفظ اسامہ کس کے لیے وضع کیا؟ وہ حیوان جو ہمارے ذہن میں ہے، اس قید کے ساتھ کی جو میرے ذہن میں جس کی تصویر ہے، جس کی حقیقت ہے، اس کے لیے میں لفظ اسامہ وضع کیا۔ اچھا یہ ہو گیا عالم جنس، کیا ہوا؟ عالم جنس ہو گیا۔ اما شعر جو حقیقت ذہنیہ ہے، میرے ذہن میں ایک جس کی کوئی تصویر ہے، اس کے لیے ہم نے لفظ اسد وضع کیا، لیکن اسد اس حیوان کے لیے جب وضع کرتے وقت حضور ذہنی کی قید نہیں ہے۔ بس دونوں میں کیا ہوا؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ عالم جنس کے اندر حضور ذہنی کی قید، اچھا جو ذہن میں جس کی تصویر میرے ذہن میں ہے، وہ صورت ذہنیہ کے لیے کسی لفظ کو وضع کرتا ہوں، اچھا اس قید کے ساتھ کہ یہ جو میرے ذہن میں ہے اس حیوان کے لیے وضع کیا، لیکن اسم جنس کے اندر وہ حضور قید ذہنی نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس۔ ٹھیک، بس کیا ہوا؟ علامہ جنس موضوع ہے اس حقیقت کے لیے جو معین ہے میرے ذہن کے اندر، اس شعر کی تصویر میرے ذہن کے اندر ہے، موجود ہے، وہ حقیقت جو میرے ذہن کے اندر ہے، میں کوئی خیالے نے اس تصویر کو بنایا ہے، اس کے لیے میں نے لفظ اسامہ وضع کیا، اس اعتبار سے کہ وہ میرے ذہن میں موجود ہیں۔ اچھا یعنی اب ذہن میں موجود ہونا جزء مفہوم ہے یا شرط مفہوم ہے، لیکن اس میں جنس کیا ہے؟ اس میں جنس وضع ہے ایک حقیقت معینہ کے لیے، ذہن میں ایک معین حقیقت کے لیے وضع ہے، منتہا حضور ذہنی قید موضوع
نہیں ہے. وہ ذہن میں حاضر ہونا قید موضوع نہیں ہے. اس کو کہا اسم جنس. اما نکرہ کیا ہے؟ نکرہ اس قسم کو کہتے ہیں جو وضع ہو ایک فرد غیر معین کے لیے. لیکن اسم جنس اور کیا ہے نکرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اکثر علماء قائل ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اسم جنس اور اس میں نکرہ دونوں ایک ہے. دونوں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ ہاں اچھا. وضع کیا بعض اجناس کے لیے علم، جیسے علم اشخاص وضع ہے. بس یہ علم جنس علم اشخاص کی طرح ہے. کس چیز میں؟ لفظاً. لفظی احکام کے اعتبار سے علم جنس علم شخص کی طرح ہے. لیکن وہ عام، لیکن یہ علم جنس معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ عام ہے. یعنی ایک فرد کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا صرف ایک ہی فرد ہو، بلکہ اس کے افراد خارج میں زیادہ ہے. اس میں نکرہ کی طرح ہاں اس کے افراد اس میں جنس کی طرح خارج میں اس کے افراد کیا ہیں؟ زیادہ ہے. اچھا. من ذات ام عیریت. اچھا ان علم اجناس میں سے ایک ام عیریہ ہے. ام عیریہ. ام عیریہ کا معنی کیا ہے؟ اقرب کو کہتے ہیں. اقرب جو کیا ہے؟ بچھو جو ہے اقرب. اس کے لیے لفظ اقرب اسم جنس ہے. ام عیریہ علم جنس ہے. ام عیریہ کیا ہے؟ علم جنس. وہکذا سعالۃ. اسی طرح سعالۃ ہے. سعالۃ علم جنس وضع ہے. کس کے لیے؟ لومڑی کے لیے. ٹھیک. لصالت اسم جنس ہے. سعالہ علم جنس ہے. دونوں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں. ہاں خارج میں جو معنی افراد جو ہے نا جن پر کیا ہے طالب صدق آتا ان تمام کے اوپر سعالہ بھی صدق آتا ہے. لیکن وضع کے اعتبار سے فرق ہے. وضع میں کیا؟ ادھر اچھا وہ حقیقت معینہ یعنی وہ کیا ہے سعالہ وضع ہے. وہ حقیقت جو میرے ذہن میں معین ہے لیکن اس قید کے ساتھ جو ذہن میں ہے اس کے لیے لفظ سعالہ وضع کیا ہے. علم جنس ہو گیا لیکن اس میں جنس میں ایسی بات نہیں ہے. وَمِثْلُهُ بَرَّةٌ لِلْمُبَرَّةِ. جیسے اچھا اسی کی طرح ہے کیا؟ مذکور چیزوں کی طرح ہے. برہ دیکھیں. اچھا یہ اسم اچھا علم جنس خراب نہیں ہے. کسی ذات کے لیے وضع ہو یا کسی معنی کے لیے وضع ہو. علم جنس لفظ یعنی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے معنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اوپر جو مثالیں دے دیا ام عیریہ یا سعالہ یہ ذات کے لیے ہے. اما اب جو مثالیں دیتا ہے برہ علم جنس وضع ہے مبرہ کے لیے. مبرہ یعنی نیکی. نیکی کے لیے کیا ہے؟ برہ کیا ہے؟ علم جنس وضع ہے مبرہ کے لیے. مبرہ یعنی نیکی. دونوں کا معنی ہے کہ برہ اور مبرہ کا معنی ہے کہ نیکی کو کہتے ہیں. کذا فجار. اسی طرح لفظ فجار علم وضع ہے فجرہ کے لیے. فجرہ کسے کہتے ہیں؟ فجرہ جھوٹ کو بھی کہتے ہیں زنا کو بھی کہتے ہیں. ہاں فجرہ جھوٹ. ہاں فجرہ فسق و فجور. فجور یعنی زنا کو بھی کہتے ہیں. ہاں جھوٹ کو بھی کہتے ہیں. ہاں فجار علم وضع ہے. فجرہ یعنی جھوٹ کے لیے یا زنا بدکاری کے لیے. اچھا دیکھیں یہاں تک بحث گزشتے کا کچھ حصہ
رہ گیا تھا. کیا؟ وشاع فی الاعلام المرکبۃ ذو الاضافۃ، اعلام مرکبہ میں زیادہ ہے صاحب اضافہ علم، وہ علم جو اضافہ ہو وہ زیادہ ہے. کثرت سے علم کیا؟ اچھا اضافہ ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ علم بننا زیادہ ہے. کعبد شمس، عبد شمس کسی کا نام ہے، دیکھیے عبد اضافہ ہے شمس کی طرف. وهو علم الاخی ہاشم، یہ علم ہے، عبد شمس علم ہے ہاشم کے ایک بھائی تھے اس کے لیے. کون سا ہاشم؟ ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف کے بیٹا ہاشم. ہاشم کا ایک بھائی تھا جس کو کہتے تھے عبد شمس. ہاشمیوں کے چاچا ہوتا ہے. ہاں ہاشمیوں کے کیا ہے؟ ہاشم ہو گیا کیا؟ ہاشم کیا اولاد؟ کیا عبد شمس ہاشم کا کیا ہے؟ بھائی. ہاشم کا بھائی بابا. وہ ابی قحافہ، اسی طرح ابی قحافہ ہے. یہ ابی قحافہ علم لوالد ابی بکر، ابی بکر کے والد کا نام ہے کیا؟ ابی قحافہ. یہ ابی قحافہ، قحافہ غیر منصرف ہے. ہاں ابی قحافہ مضاف الیہ غیر منصرف، اسی وجہ سے حالت جری میں فتحہ قحافہ. قیل، اچھا یہاں اگر کوئی اعتراض کر لے، ابن مالک نے عالم اضافے کے لیے دو مثالیں دی، ایک عبد شمس، دوسری مثال ابی قحافہ. یہ کیوں دو مثالیں دی؟ ایک مثال دے دیتا کافی تھی ایک مثال، لیکن اس نے دو مثالیں دی. کیوں ایسا ہے؟ کہنے کہتا ہے کہ وہ انما عطا بمثالین، اس نے دو مثالیں لایا. کس نے؟ ابن مالک نے. وہ امکان المثال لا یسأل عنہ، اگر سے مثال سے سوال نہیں کرتے ہیں کیوں دو مثالیں دے دی؟ دیا دیکھیے اس کی مرضی ہے. ہاں مثال سے سوال نہیں کیا جاتا. کیوں یہ مثال لایا؟ کیوں دو مثالیں دے دیا؟ کیوں تین مثالیں؟ اس مثالوں سے سوال نہیں کرتے. پھر بھی ہم اگر کوئی سوال کرے تو جواب دے دیں گے ابن مالک کی طرف سے. وہ امکان المثال لا یسأل عنہ، اگرچہ مثال سے سوال نہیں کرتے. ہاں اچھے لوگ مثال سے سوال نہیں کرتے، کیا تو جواب بھی ہے ہمارے پاس. کیا؟ کما قال السیرافی، جس طریقے سے سیرافی نے کہا وَإِنَّمَا أَتَى بِمِثَالَيْنِ، دو مثالیں لایا. اچھا اس کی وجہ، جیسے سیرافی نے کہا کیا ہے دو مثالیں لانے کی وجہ کیا ہے؟ لِيُعَرِّفَكَ أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ يَكُونُ كُنْيَةً وَغَيْرَهَا، یہ سمجھانے کے لیے ابن مالک نے دو مثالیں دی ہے کہ ٹھیک. وہ ہوا یہ علم جنس عام معنی، یہ علم جنس کیا ہے؟ عام ہے
معنی کے اعتبار سے. یعنی کیا؟ اے مدلولہ شائع کمدلول النکرہ. اس کا مدلول جس پر یہ دلالت کرتا ہے، مدلول مصداق زیادہ ہے. اس کے مدلول کیا ہے؟ زیادہ. اچھا، عالم شخص کی طرح ایک مدلول نہیں ہے، ایک مصداق نہیں ہے، بلکہ عالم جنس کے مدلول نکرہ کی طرح زیادہ ہے. وہ جو ہم یہ عالم جنس کس کی نہیں وضع ہے؟ عالم جنس وضع تھا اس حقیقت کے لیے جو ذہن میں معین ہے قید حضور ذہنی کے ساتھ، اس کے افراد خارج میں ایک سے زیادہ بہت سارے ہیں. جیسے نکرہ کے افراد زیادہ ہے، عالم جنس کے افراد بھی خارج میں زیادہ ہے. وہی اسامہ اس شعر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس شعر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس شعر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. عالم شخص کی طرح ایک ہی فرد پر اطلاق کوئی سی بات نہیں ہے. اچھا، بس یہ عالم جنس ایک اعتبار سے اپنے کے قریب ہے، ایک اعتبار سے معرفت کے قریب ہے. اچھا، لفظی احکام کے اعتبار سے، لفظی احکام کے اعتبار سے عالم جنس عالم شخص کی طرح ہے. اچھا، مدلول زیادہ ہونے کے اعتبار سے عالم جنس نکرہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. وهو عام معنى أي مدلوله شائع كمدلول النكرة لا يخص واحدا بعينه. اچھا، کیا یہ مختص نہیں ہے کسی ایک فرد معین کے ساتھ؟ کسی ایک فرد معین کے ساتھ کیا ہے؟ مختص نہیں ہے. وَلِذَلِكَ ذَكَرَ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ. اسی وجہ سے کہا ابن مالک نے شرح تسہیل میں کیا کہا؟ انہو کا اسم الجنس، یہ عالم جنس اسم جنس کی طرح ہے. اس میں جس کسی اعتبار سے مدلول زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مدلول زیادہ ہے، جس طرح اس میں جنس کے مدلول زیادہ ہے، اسی طرح عالم جنس کے مدلول بھی زیادہ ہے. اسد کے مدلول زیادہ ہے یا نہیں؟ اسد اس میں جنس ہے، افراد زیادہ ہے خارج میں. اسامہ کے افراد بھی خارج میں زیادہ ہے. افراد زیادہ ہونے میں اس میں جنس عالم جنس کی طرح ہے، لیکن لفظ احکام کے اعتبار سے کیا ہے؟ عالم شخص کی طرح ہے لفظی احکام کے اعتبار سے. ٹھیک. من ذاک علام وضع للاعیان نحو ام عریۃ. اچھا، ان علام میں سے بعض وضع ہے اعیان کے لیے. اعیان ذوات کے لیے وضع ہے. اعیان سے مراد کیا ہے؟ ذات کے لیے، اس میں ذات کے لیے وضع ہے. اچھا، جیسے ام عریۃ فإنه علم للأقرب، یہ کیا ہے؟ یہ ام عریہ علم وضع ہے جن سے اقرب کے لیے. کس کے لیے؟ جنس. اچھا، اقرب اسم جنس، ام عریہ علم جنس، دونوں کا مدلول ایک جیسے ہیں، زیادہ ہیں. اس کے مدلول جتنے ہیں جتنے کیا ہے؟ اقرب کے مدلول ایک ہے، ام عریہ کا مدلول تھا. ام یہ معرفہ ہے، اقرب اگر بغیر الہام کے لائے تو کیا بنے گا؟ نکرہ ہو جائے گا، نکرہ ہو جائے گا. وہاں سؤالت، اسی طرح لفظ سؤال بھی فإنه علم، یہ علم وضع ہے کس کے لیے؟ ثعلب کے لیے. جن سے ثعلب، کسی ایک فرد ثعلب کے لیے وضع نہیں، جن سے ثعلب کے لیے. صحیح ہے. اچھا، اچھا، یہ ذات کے لیے وضع ہے یا غیر ذات کے لیے وضع ہے؟ اس کا خیال کرو، دیکھو کیا ہے. یہ بڑی ذات ہے یا معنی ہے؟ اقرب ذات ہے یا معنی ہے؟ کہیں معنی نہ ہو. ومثله أي مثل علم الجنس الموضوع للعيان علم جنسا موضوع للمعاني. کہہ رہے. اچھا، وہ علم جنس جو وضع ہو عیان کے لیے، اچھا اس کی طرح ہے وہ علم جنس جو وضع ہو اس کے لیے معانی کے لیے. جنس معانی کے لیے بھی عالم جنس وضع ہو سکتا ہے. جنس معانی کے لیے کیا
نحو برا، برا علم وضع ہے کس کے لیے؟ ہاں مبرک نیکی کے لیے. اچھا سبحان علم وضع ہے تسبیح کے لیے، سبحان علم وضع ہے تسبیح کے لیے. ٹھیک دیکھیں تسبیحون اسم جنس ہے، تسبیحون اسم جنس، سبحان علم جنس، دونوں کا معنی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جنس کے لیے علم وضع ہے، وہ کیا ہے علم نہیں ہے. علم کس طرح بن گیا؟ وہ ماہیت وہ حقیقت جو ذہن میں معین تھا اور حضور قید ذہنی کے ساتھ اس کے لیے لے لفظ وضع ہو گیا تو کیا بن گیا؟ یہ علم بن گیا. دیکھ رہا اما حضور ذہنی کے قید کے بغیر کیا ہے وضع ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ وہ اس میں جنس وضع ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہے نہیں؟ وہ حقیقت جو ذہن میں ہے معین ہے اس کے لیے یہ اس میں جنس و علم جنس دونوں وضع ہوتے ہیں. فرد غیر معین کے لیے وضع ہوا وہ نکرہ بن جاتا ہے، ماہیت ذہنیہ کے لیے وضع ہو گیا وہ ہوتا ہے کیا؟ جنس وضع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا ماہیت معینہ جو ذہن میں حضور ذہنی کے قید کے ساتھ وضع ہو گیا تو وہی علم جنس، وہ حضور ذہنی کے قید نہ ہو تو اس میں جنس بن گیا. سمجھ آ گئی؟ وہ جنس یعنی وہ حقیقت جو ذہن میں ہے اس کو کہتے ہیں. علم جنس وہ اسم جو اس کے لیے وضع ہوتا ہے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ علم جنس یا اسم جنس. ہماری بات کیا دیکھے یعنی جنس وہی حقیقت ذہنیہ. اچھا اس حقیقت ذہنیہ کے لیے جو لفظ وضع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس یا علم جنس. اچھا وہ حقیقت معینہ میں قید حضور ذہنی ہو تو علم جنس وضع ہو جائے گا. اچھا قید حضور ذہنی نہ ہو تو اسم جنس. بس جنس حقیقت وہ ذہن میں جو ہے اس کو کہتے ہیں. اسم جنس یا علم جنس اس لفظ کو کہتے ہیں جو اس کے لیے وضع ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ تھوڑا سا اس طرح سوچو تو سمجھ آئے گا. آنکھ بند کر کے سیڑھیوں کے نیچے چلتے ہوئے آنکھ بند کر کے وہ سوچتے ہوئے جاؤ سمجھ میں آ جائے گی جلدی سے. ٹھیک ہے نیچے جاتے وقت ہاں لائٹ ہو یا نہ مسئلہ نہیں ہے، آنکھ بند کر کے سوچتے ہوئے جائے. صحیح ہے کامراد صاحب؟ صحیح ہے. ارے ایسا کر لو دیکھو چیک کرو سمجھ میں آتا ہے یا ہاں ٹھیک. ہاں آگے سبحان، لفظ سبحان بھی علم جنس ہوتا ہے. اچھا یہ سبحان پہلے مثال دے دیا تھا کس کے لیے؟ یہ سبحان اس سے پہلے مثال دے دیا تھا کہ یہ مابعد مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے. شباہت افتخاری میں مثال دے دیا تھا یاد ہے تو. شباہت افتخاری کیا ہونا چاہیے؟ اصلی بھی ہو اور جس کی طرف محتاج ہے وہ جملہ ہونا چاہیے. لہذا سبحان خارج ہوا کیونکہ یہ مفرد کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اچھا کیا ہوتا؟ اچھا یہ اگر عالم جنس ہے تو عالم ہوا تو عالم اضافہ ہوتا ہاں. تو جیسے آپ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ سبحان من یرانی. ہاں اللہ سے پہلے جو تھا اس کو اضافہ ہاں علم سے پہلے جو اس کے لیے مانا تھا وہ علم سے پہلے یعنی جیسے ہی وضع ہوئی علم ہی وضع ہوا نا. وضع ہونے کے بعد تو علم تو نہیں بن گیا، وضع کرتے وقت ہی علم وضع کیا ہے. تسبیح اس میں جنس وضع ہے، سبحان علم جنس وضع ہے. ایک دفعہ وضع کرنے کے بعد دوبارہ وضع تو نہیں کیا ہے. کیا لفظی اگر یہ معرفہ ہے تو معرفہ یا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں استخارہ کرو دیکھو نکلتا نہیں معرفہ اضافہ ہوتا یا نہیں ہوتا معرفہ. ٹھیک ہے ہاں یہ ابھی سمجھنا ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے.
سبحان اس میں فاعل ہے، اللہ اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہو گیا. لکھ دو حاشیے میں ہے نا، سبحان سبحان کا جگہ نا، سبح یسبح سبحان، اس میں فاعل اضافہ لفظی کسے کہتے ہیں وہ بھی یاد نہیں ہے. صفت 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 کیا ہوتا؟ یہ عوامل کی جو تعریف ہے اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ اضافہ لفظی و معنی ہوا سمجھ میں آیا ہے. وہ تعریف اگر یاد نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اضافہ لفظی اور معنویہ کی تعریف آپ لوگوں کو حل نہیں ہے. خدا کی قسم ہے، حل ہے. اچھی بات، عوامل نکالوں گا ابھی فوجات. اچھا اب یہ جاؤ اس کی تحقیق کرو. سبحان علم للتسبیح، اضافہ ہوتا ہے تو علم اضافہ نہیں. کل اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دے دیا تھا یہ ہم نکرہ بنا کر اضافہ کرتے ہیں. سبحان بھی ہی یہ عالم جنس کیا ہے اضافہ علم شخص کی طرف کیسے اضافہ یہاں اس کو بھی نکرہ نکرہ بنا تو علم نہیں رہا اس علم نہیں ہے کہو پھر. ہاں اچھی بات، چلو ٹھیک ہے. قضا فجاری بالبناء علی الکسر، اسی طرح فجار تیسرا پڑھی ہے کسرے پر مبنی کرتے ہو. فجاری کا حوامی، جیسے فجاری حوامی کی طرح مبنی پر کسرہ، یا حوامی مبنی پر کسرہ، اسی طرح فجاری مبنی پر کسرہ کرے. یہ علم وضع ہے فجر کے لیے بسکون الجیم فجرہ. ویساری کیا ہے علم وضع ہے میسرہ کے لیے. میسرہ کا معنی کیا ہے؟ جوا کھیلنا، جوئے کو کہتے ہیں. صحیح؟ ہاں بس کرے یا پڑھ لے. ہاں